بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کون سے اوصاف ہیں جن کی بنا پر اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا کے اندر بلندیاں عطا کی اور اپنا خلیل بنایا ہے، گہرا دوست بنایا ہے؟ اور یہاں تک نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس پیغمبر کو حکم دیا ہے جس پیغمبر کو اللہ نے ساری کائنات کا امام بنایا ہے۔ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، اے پیغمبر ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے۔ کس چیز کی وحی؟ اتبع ملت ابراہیم حنیفا، آپ نے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرنی۔ ابراہیم علیہ السلام کون ہے؟ حنیفہ، جو یکسو ہے، جھکاؤ چونکہ چنانچہ ایسے بھی ہو سکتا ہے ایسے بھی ہو سکتا ہے، یہ ایک مومن کی زندگی میں نہیں ہوتا۔ وہ تو بس اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے تابع ہوتا ہے، اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے نشاندہی کی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ وما کان من المشرکین، وہ مشرکین میں سے نہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے نہیں۔ کیوں کہا؟ یہودی بھی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے ہم پیروکار ہیں، عیسائی کہتے ہیں کہ ہم پیروکار ہیں، مشرکین کہتے تھے کہ ہم پیروکار ہیں۔ اللہ نے سب کی نفی کر ما کان ابراہیم یہودی، ابراہیم علیہ السلام یہودی بھی نہیں، ولا نصرانی، نہ ہی وہ عیسائی ہیں، ولیکن کان حنیفا مسلما، وہ تو یکسو مسلمان۔ اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے اس پیغمبر کو جو اعزاز دینا ہے، دنیا کے اندر تو اعزاز دیا ہی ہے کہ ہزاروں سال گزر جانے کے بعد بھی اس مہینے کے اندر، ذوالحجہ کے مہینے کے اندر بہت سی ایسی عبادتیں ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کی ان کی یاد میں منائی جائیں۔ حج اور عمرہ کرنے والا جب تک صفا اور مروہ کی سعی مکمل نہیں کر لیتا، نہ اس کا حج مکمل ہے نہ اس کا عمرہ مکمل۔ یہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی، ان کی جو والدہ تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو زوجہ محترمہ تھی، انہوں نے اپنے بچے کی پیاس کو مٹانے کے لیے وہاں پر دوڑی ہیں۔ آج جبکہ جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے اور بڑی آسانیاں ہو گئی ہیں، جو لوگ گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب ایک بندہ عمرہ کر کے فارغ ہوتا ہے، باوجود اس کے کہ بڑی آسانیاں ہیں، لیکن جب وہ عمرہ کر کے فارغ ہوتا ہے تو وہ تھکن سے چور ہوتا ہے۔ آپ اس وقت کو یاد کریں کہ جب وہاں پر سائے نہیں تھے، اب تو پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کے آسانیاں پیدا کر دی گئی ہیں۔ جب وہاں پر پہاڑ تھے، اس وقت ایک ماں جب دوڑی تھی تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ اعزاز ایسے نہیں ملے، قربانیوں کے بعد اعزاز ملا۔ کتنا بڑا اعزاز ملا ہے! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انکم محشرون حفاۃ عراۃ غرلا، قیامت والے دن جب اللہ تعالیٰ ساری انسانیت کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا، کسی کے جسم کے اوپر کوئی لباس نہیں ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا، اللہ کے پیغمبر اس وقت مردوں عورتیں اکٹھی ہوں گی،
ہم تو پھر شرم سے مر جائیں گے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ کیسی بات کرتی ہو، وہ جو دن ہے نا اس کی شدت، اس کی گرمی، اور اس دن اللہ رب العزت کا غصہ اور ہر انسان کا صرف اپنے ہی طرف دیکھنا، اس وقت کسی کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہوگی کہ کوئی کسی طرف رکھے۔ اس دن اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کس شخصیت کو یہ اعزاز بخشے گا کہ ان کو اللہ تعالیٰ جنت کا لباس پہنائے گا، جنت کا لباس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری کائنات کے امام ہیں، سردار ہیں، آپ کی سفارش کے ساتھ جنت کے دروازے کھلنے ہیں، آپ کی سفارش کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کا حساب و کتاب شروع کرنا ہے۔ لیکن آپ سے بھی پہلے جس شخصیت کو اللہ تعالیٰ لباس پہنائے گا وہ ابراہیم علیہ السلام، سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جنت کا لباس پہنائے۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے اس پیغمبر کو دے گا۔ وہ کون سی خصوصیات ہیں؟ سب سے پہلی خصوصیت جو میں نے خطبے کے اندر بھی ذکر کی ہے، ابراہیم علیہ السلام مشرک بھی نہیں تھے اور ہمہ وقت یہ فکر رہتی تھی کہ میری قوم شرک سے توبہ کر کے اکیلے اللہ کی عبادت کرے، اور اس کے لیے آگ میں بھی جانا پڑا، اس کے لیے بادشاہ کے سامنے بھی گئے، اور اس کے لیے ساری قوم کی دشمنی مول لی ہے، حتیٰ کہ گھر سے بھی نکالا گیا۔ باپ کے سامنے جب یہ دعوت رکھی، قرآن کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے کیا کہا؟ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، ابراہیم یا تو اپنی دعوت سے باز آ جاؤ یا پھر میرے گھر سے نکل جاؤ، میرے گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں۔ لیکن ادب کا پہلو نہیں چھوڑا، اپنی دعوت بھی نہیں چھوڑی۔ گھر سے نکلنے کے بعد پھر قوم سے ٹکر لی، قوم میلے پہ گئی ہے اور پیچھے سے وہ جو ان کے کرنیاں بھرنیاں والے تھے، کسی کی ٹانگ توڑ دی، کسی کا بازو۔ ایک انداز تھا ابراہیم علیہ السلام کا سمجھانے کا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان کیا۔ میں اشارہ کر کے آگے چلتا ہوں کہ ان کی کسی کی ٹانگیں توڑ دی، کسی کا بازو توڑ دیا، کسی کا کوئی نقصان کر دیا، کسی کا کوئی، اور پیچھے واپس آئی قوم، کیا کہنے لگے؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ایک ابراہیم نامی ایک شخص سنا ہے، وہ ہمارے ان معبودوں کو، ان کرنی بھرنی والوں کو برا بلا کہتا ہے۔ ان سے پوچھیں، اس سے پوچھیں، اس نے یہ سارا کام کیا ہوا۔ پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے فہم و فراست سے نوازا ہوتا ہے، بلکہ جس شخص کی بھی زندگی کے اندر توحید آ جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو فہم و فراست سے نوازتا ہے۔ شرک کرنے والے سے اللہ رب العزت عقل کی نعمت چھین لیتا ہے، عقل نہیں رہتا ہے۔ شرک آتا ہی وہاں پہ ہے جہاں پہ عقل نہ ہو۔ اب یہ ابراہیم علیہ السلام نے، ان کا بڑا بت تھا، اس کے کندھے کے اوپر کلاڑا رکھ دیا۔ تم واپس آئی، ہاں جی کس نے کی ہے؟ جن دے کندھے تے کواڑا پہ انہیں پوچھ لو۔ کیا کہنے لگے؟ کہنے لگے ابراہیم تمہیں نہیں پتا، یہ تو بولتے ہی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اف لکم ولما تعبدون، افسوس ہے تمہارے اوپر، خود کہہ رہے ہو کہ بولتے نہیں ہیں، خود کہہ رہے ہو کہ سنتے نہیں ہیں، پھر بھی تم ان کی عبادت کر رہے، گردنیں جھک گئی۔ اب جب باطل کے پاس دلیل نہیں رہتی، جب باطل زیر ہونے لگتا ہے تو پھر اپنے دوسرے ہتھ کنڈوں پہ آ جاتا ہے۔ کیا کہنے لگے؟ قالوا حرقوا وانصروا آلہتکم، عقل دیکھ لو، الہ سے عبادت مدد مانگی جاتی ہے یا اس کی مدد کی جاتی ہے؟
الہ تو وہ ہوتا ہے جو تمہاری مدد کرے، جو تمہاری نصرت کرے، ضرورت کے وقت تمہارے کام آئے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے فقیر ہو۔ ساری کائنات کو وہ اکیلا کھلانے والا ہے، اکیلا پلانے والا ہے۔ اس کی ذات کے اندر، اس کی صفات کے اندر، اس کے کاموں کے اندر اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ اکیلا تن تنہا سارے کام کرنے والا ہے۔ اس نے اپنے اختیارات کے اندر کسی کو شریک نہیں بنایا، وہ کسی کی سفارش کا محتاج نہیں ہے۔ یہ خلاصہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا۔ اکیلا الہ ہے، وہ اکیلا سارے کام کرنے والا ہے۔ اور پھر مدد مانگی ابراہیم علیہ السلام نے، جو دعوت دی تھی اس کے اوپر کار بن رہے ہیں۔ ساری قوم نے مل کر آگ جلائی، اور کیسی آگ کہ لوگ، عورتیں اس وقت منتیں مانگتی تھیں کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں ابراہیم کو جلانے کے لیے اتنی لکڑیاں دوں۔ اور لکھا ہے مورخین نے کہ ایسی آگ جلائی گئی، اس سے پہلے اتنی بڑی آگ نہیں جلائی گئی۔ اب پھینکا ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر۔ جب بندہ رب کا ہو جاتا ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، جب بندہ رب کا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ اس کا مددگار بن جاتا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، من کان للہ، جو اللہ کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے، اللہ کی توحید کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ پھر اس کا مددگار بن جاتا ہے۔ دیکھیے کیسے اللہ نے مدد کی۔ قوم سے ٹکر لی، باپ سے ٹکر لی، بادشاہ وقت سے ٹکر لی، جو اپنے آپ کو الہ کہتا تھا، جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، اس سے ٹکر لی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مدد کیسے؟ ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر پھینک رہے ہیں۔ جب آگ میں جا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام، نہ باپ کو پکارا، نہ اپنے دادا کو پکارا، نہ اس سے پہلے کسی پیغمبر جو گزرے تھے ان میں سے کسی کو پکارا ہے۔ کس کو پکارا ہے؟ حسبی اللہ، فرمانے لگا میرا رب ہی مجھے کافی ہے، مجھے اپنے رب کے ہوتے ہوئے کسی کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں۔ نہ قوم کے سامنے جھکے ہیں، اکیلے رب کو پکارا ہے۔ حسبی اللہ، میرا رب مجھے کافی ہے۔ آسمان کے رب نے جب یہ بات سنی، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے آگ کو آرڈر دیا، قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تیری خصوصیت جلانا ہے، لیکن یہ تیرے اندر صفت میں نے ہی رکھی ہے۔ اللہ نے فرمایا میں نے تیرے اندر یہ صفت رکھی تھی جلانا، اور آج میں ہی تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ میرا ابراہیم میری توحید کی خاطر مارے کھانے والا، میری توحید کی خاطر ساری قوم سے ٹکر لینے والا آج تیرے اندر آ رہا ہے۔ اب تو نے میرے ابراہیم کے لیے سلامتی والی ٹھنڈی بن گئی۔ تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر لکھا ہے، ابراہیم علیہ السلام کہا کرتے تھے 40 دن آگ کے اندر رہا ہوں۔ کیسی سلامتی والی اللہ نے بنایا، فرمایا 40 دن آگ کے اندر رہا۔ اس 40 دن کے اندر ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں جو مجھے اللہ نے سکون دیا ہے، اطمینان دیا ہے، فرماتے ہیں نہ کبھی پہلے دیا ہے نہ کبھی بعد میں دیا ہے۔ اس 40 دن کے اندر جب اللہ اپنے بندے کا مددگار بن گیا، یہ ملت ابراہیم ہے، شرک سے بیداری، اولاد دینے والی کون سی ذات؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ 1 سال 2 سال 3 سال نہیں، ایک عرصہ اپنے رب کو پکارا ہے، اللہ نے نہیں دی۔ اللہ کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں، وہ نہ دینے پہ آئے تو اپنے پیغمبر کو نہ، اللہ کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ للہ ملک السماوات والارض یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، بیٹیاں اور بیٹے وہ اکیلا رب بانٹتا ہے، وہ اسباب کا بھی محتاج نہیں ہے۔
وہ اکیلا ساری کائنات کے خزانوں کا مالک ہے، اکیلا ساری کائنات کو کھلانے والا ہے، پلانے والا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب آپ اپنی بیٹی کو آپ نے مخاطب کر کے فرمایا تھا، اپنی پھوپھی صفیہ کو مخاطب کر کے فرمایا تھا، یا صفیہ عمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میری پھوپھی صفیہ، اے میری بیٹی فاطمہ، اعملی، اپنے اعمال خود کر کے آنا، اپنے اعمال خود کر کے آنا۔ میں اور آپ، میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ یہ پیغمبر کی بیٹی ہے، پیغمبر کی پھوپھی ہے، اس کو اللہ کے پیغمبر مخاطب کر کے فرما رہے ہیں اپنے اعمال خود کر کے آنا۔ کل قیامت والے دن انا لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں محمد بھی قیامت والے دن اگر تمہارے پاس امان نہیں ہے میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا۔ دنیا کے کسی اور پگڑی والے، امامے والے، کسی جبے والے کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کہہ رہے ہیں جہالت کا عالم یہ ہے کہ جس کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، جو سگریٹ نوشیاں کرنے والا ہے۔ ابھی آج ہی میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا، ایک صاحب بالکل داڑھی مون، سامنے حکا پڑا ہے اور لوگ پاؤں میں گر رہے ہیں۔ عقیدہ کیا ہے کہ یہ ہمیں بچائے گا؟ نہیں، کوئی نہیں بچانے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی بیٹی کو، پھوپھی کو مخاطب کر کے فرمایا، اور حضرت عائشہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مقامات کا ذکر کیا تھا۔ عائشہ کے ساتھ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی محبت کتنی تھی رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ نے فرمایا عائشہ 3 مقام ایسے ہیں جہاں پر کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ اللہ کے پیغمبر آپ بھی کسی کو نہیں یاد رکھیں گے، آپ بھی کسی کو نہیں یاد رکھیں گے۔ جنت کا دروازہ کھلوانے والا، لوگوں کا حساب و کتاب شروع کروانے والا، ہاں عائشہ میں بھی 3 مقامات پر قیامت والے دن کسی کو نہیں یاد رکھوں گا، مجھے بھی اپنی فکر ہو۔ ساری کائنات کا سردار کہہ رہے ہیں اپنے اعمال کرو گے تو بچو گے۔ یہاں داڑھی مڈا کہتا ہے میرے پیچھے لگو گے تو بیڑے پار ہے۔ عقیدہ سیکھیے، اپنے عقائد کی اصلاح کیجیے، وگرنہ ایمان خطرے کے اندر۔ جس شخص کے پاس توحید کی نعمت نہیں ہے، جس شخص کی زندگی کے اندر شرک ہے، اللہ نے اس کے بارے میں کیا اعلان کیا؟ پیغمبروں کا نام لے کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ نے نبیوں کا نام لے کر ذکر کیا، نبیوں کا نام لے کر۔ ان نبیوں کی لسٹ کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا بھی نام آیا ہے، ان کا بھی نام اللہ تعالیٰ نے لیا۔ ان کے پروٹوکول، ان کی عزتیں، ان کو جو اللہ نے مقام دیے ہیں، ان کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ قرآن مجید کو پڑھو ترجمے کے ساتھ۔ ذکر کرنے کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ 18 نبی ان کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا ان میں سے اگر کوئی پیغمبر میرے ساتھ شرک کرتا میں رب اس کے سارے اعمال کو ضائع کر۔ نبی شرک نہیں کر سکتا، ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کوئی پیغمبر اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، نہیں، سوچ بھی نہیں سکتے۔ مجھے اور آپ کو سمجھایا جا رہا ہے جب اتنے معتبر ہستیاں، جب اتنی بابرکت ہستیاں، ان سے اگر شرک ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو نہیں دیکھے گا، میری اور آپ کی کیا حیثیت؟ نوح علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کیا۔ عذاب آیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا ہے، کشتی بنائی نوح علیہ السلام نے، اپنے اہل کو سوار کیا ہے، ایمان والوں کو اس کے اندر سوار کیا ہے، بیٹے کو پکارا وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا، کہا آؤ میری کشتی کے اندر سوار ہو۔ تم کہتے ہو پاپا بچا لے گا میں نوح، یہاں پر باپ اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکا ہے۔ 950 سال اللہ کی توحید کی دعوت دینے والا، 950 سال
اور اللہ نے ڈانٹا کس انداز کے ساتھ ہے، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس انداز کے ساتھ اللہ نے اپنے پیغمبر کو ڈانٹا ہے، وہ بے پرواہ ذات ہے، اس کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ بیٹے کو پکارا، آؤ میری کشتی کے اندر سوار ہو جاؤ، اس نے کہا نہیں، میں نہیں آپ کے ساتھ سوار ہونے والا۔ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ کے اوپر چڑھ کے اپنی جان کو بچا لوں گا۔ اس کو نہیں پتا کہ یہ پانی کیا ہے، جس پیغمبر نے بد دعا کی تھی قوم کے لیے اس کو پتا تھا۔ اس نے کہا بیٹے اس پانی کو عام پانی نہ سمجھنا۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج کے دن یہ جو پانی ہے یہ عام پانی نہیں ہے، آج کے دن وہی بچے گا جس کے اوپر آسمان کا رب رحم کرے۔ بچنا ہے تو میرے ساتھ سوار ہو۔ باپ بیٹے کے درمیان مکالمہ جاری ہے، پانی کی ایک لہر آتی ہے، بیٹے کو بہا کے لے جاتی ہے۔ باپ بیٹے کے ساتھ محبت تو تھی نا، پیار تو تھا نا، شفقت تو تھی نا، بیٹا تو اپنے